الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہے، سو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو اس کی امان کے بارے میں۔ انگریزی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ تین کام کرتا ہو، اسلام میں فتویٰ یہ ہے کہ جو کوئی جیسا بھی ہو، دل میں اس کی جو بھی معاملات ہوں، جو بھی حالات ہوں، دلوں کا حال کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حد تک رکھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے اگر یہ آپ پر ظاہر ہو جائے، یا آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ مجھ پر ظاہر ہو جائے، اگر یہ چیزیں ہم پر ایک دوسرے پر ظاہر ہونے لگیں تو ہماری دنیا میں کوئی عزت نہ رہ جائے، ہم ایک دوسرے کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں، حقیر ہو جائیں کہ یار اس کے دل میں یہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خاص فضل سے یہ اپنی حد تک رکھا ہے، اس کو انسانوں کے اوپر ظاہر نہیں کیا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو دل میں جو کچھ بھی ہو، بظاہر ہم کس شخص کو مسلمان کہیں گے؟ ہم اس شخص کو مسلمان کہیں گے جو مسلمانوں جیسی نماز پڑھتا ہو، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، قبلہ مسلمانوں کا وہ کعبہ شریف، اور یہ بڑا ڈسٹنگوشنگ فیکٹ تھا اس زمانے میں بھی اور اب بھی کہ مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف، کعبۃ اللہ مقدس ترین جگہ ہے اور مسلمان اسی کو فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی، کرسچنز یہ جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے اس کو فیس کر کے اس دور میں بھی ان کی جو نماز وغیرہ جو بھی باقیات تھیں وہ اس طرف ان کی عبادات ہوتی تھیں۔ وہ اکل ذبیحتنا، نماز ہماری طرح پڑھتا ہو اور اس کی خاص نشانی یہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی نماز ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی وہ نماز ہو اس کی۔ دوسرے، قبلہ مسلمانوں والا فیس کرتا ہو، اسی ڈائریکشن میں فیس کرتا ہو۔ وہ اکل ذبیحتنا، اور ذبیحہ جو اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ذبح کا سکھایا ہے اس کو استعمال کرتا ہو، اس کو مانتا ہو، اسی کے لحاظ سے اس کی کھانا پینا ہو، فذلک المسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ شخص مسلم ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی اس کے مسلمان ہونے کی سب شہادت دیں گے، سب گواہی دیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ جس کے اندر یہ چیز، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہوگی، اس کے بارے میں مسلمان ہونا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کہ اس کو مسلمان کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ جو ذبیحہ نہیں کھائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہے۔ سمجھے فرق؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نان مسلم ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کی شہادت دینا، مسلمان ہونے کی گواہی دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نظر آتا ہو، کہ وہ نماز پڑھتا ہو، اور قبلہ تو ظاہر ہے سارے مسلمان اب تو ایک ہی طرف فیس کرتے ہیں اور یہ بات تو بہت واضح ہو گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اگر یہ بتانا تھا کہ کس کو مسلمان کہو گے اور کس کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کرو گے، تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھو گے؟ جس میں یہ تین چیزیں نظر آئیں گی اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو گے۔ ایک، وہ مسجد میں آتا جاتا ہو، مسجد میں نظر آتا ہو، دوسرے قبلہ، اور تیسرے کیا؟ ذبیحہ۔ آج کل اگر ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم اس ٹائم میں ہوتے اور ہماری زندگی یہ والی ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو کیا ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی دی جاتی؟ ہم میں سے بعض ہم نعتوں میں بھی سنتے ہوں گے، شاعری میں بھی سنتے ہوں گے کہ کاش ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، بڑا زبردست دور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دیکھی ہوتی، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا، عین ممکن ہے کہ ہم نعوذ باللہ کافر ہوتے۔ اپنی جو حرکتیں ہماری ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم
اس وقت مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہ ہوتے، مسلمانوں کے گروپ میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس حدیث سے یہ تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ کون مسلمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میرا اس کے اوپر ایمان ہے، وہ ذرا دیکھے کہ ان 3 چیزوں میں سے کیا کیا چیز اس کے اندر موجود ہے۔ مجھے انڈیا کے متعلق زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن ذبیحہ کا مسئلہ یہاں نارتھ امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ہر چیز پہ حلال کی اسٹیمپ لگی ہوئی مل جائے گی۔ موسٹ آرگنائزیشنز ایکسیپٹ، ان فیکٹ آل آف دیم ایکسیپٹ فار ون، سب پیسے لے کے وہ حلال کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ سم آف دیم آر مور کیا نام ہے کیئرفل، جو زیادہ خیال کرتی ہیں، زیادہ میٹیکولس اس بارے میں، زیادہ انسپیکشن کرتی ہیں، ادرز آر ناٹ۔ لیکن ان فیکٹ آل آف دیم ایکسیپٹ فار ون دیٹ آئی نو، ایز فار ایز آئی نو، سب اس میں اپنا کٹ لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ سوچیں، آپ لوگ تو بزنس پڑھ رہے ہیں نا، اب یہ بتائیں کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کو جو سرٹیفائی کر رہا ہے اس میں اپنا بھی کٹ موجود ہے۔ اب وہ سرٹیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سرٹیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی بھی ایک ساکھ ہے، اس کی اپنا بھی ایک مارکیٹ میں وہ ہے جو بھی ہے، لیکن اگر اس کا دیکھا جائے کہ ٹلٹ کس طرف ہوگا تو وہ سرٹیفائی کرنے میں ہوگا۔ سرٹیفیکیشن کی ایک ویلیو ہے، اس کی وجہ سے پروڈکٹ بک رہا ہے۔ تو اگر وہ سرٹیفیکیشن کو اگر کوئی پریکٹس، فار ایگزامپل کسی ریٹیلر کی، کسی پروسیسر کی کوئی پریکٹس صحیح نہیں ہے، تو اس کو ڈی سرٹیفائی کرتے وقت اگر میرا بھی اس کے پروڈکٹ میں کٹ ہے تو میں 100 دفعہ سوچوں گا، خاص طور سے اگر بڑا ریٹیلر ہے، بڑا پروسیسر ہے۔ نارتھ امریکہ میں انفارچونیٹلی حلال حرام کا مسئلہ ابھی تک کریں کہ جو ایسوسیشنز ہیں جو سرٹیفائی کرتی ہیں وہ زیادہ تر اپنا بھی اس میں کٹ رکھتی ہیں۔ اینڈ آئی پرسنلی اینڈ مائی ٹیچرز اینڈ دا پیپل ہو تھنک لائک می، اینڈ ان فیکٹ دا پیپل لائک ہوم آئی تھنک دے ہیو اے بگ پرابلم ان دس، کیونکہ ہمیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حلال کی سرٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اس میں اپنا کٹ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، فذلک المسلم، وہ مسلمان ہے۔ الذی لہ ذمۃ اللہ، ہر مسلمان اللہ کی ذمے میں ہے۔ ذمے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں۔ اللہ کی پروٹیکشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بہت سیدھا صاف صاف بتایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ پروہیبیٹڈ ہے۔ پروہیبیٹڈ کیا کیا؟ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ اس کی جان، یعنی جان سے مراد کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ اس کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ یہ کہ اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کو سیکیورٹی دی جائے گی پوری طرح۔ اسی طرح اس کا مال، یعنی صرف یہی نہیں کہ اس کے گھر میں چوری نہیں کی جائے گی، یا حکومت یا کوئی اور مسلمان اس کے گھر سے کچھ لے گا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے انٹرسٹ کو، اس کے فائنینشیل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ جب اس سے ڈیلنگ کی جائے گی تو اس طرح ڈیل کیا جائے گا کہ اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اس کی عزت، جس معاملے میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں کہ چاہے مسلمان ہمارا بھائی موجود ہو یا نہ موجود ہو، اس کی عزت ہمارے اوپر حرام ہے۔ یعنی اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہمارے منہ سے نکلے جس سے اس کی ہتک ہوتی ہے، اس کی عزت میں کمی آتی ہے، اس کے مرتبے میں کمی آتی ہو۔ اور اس کے لیے سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں بہتر ہے کہ بات نہ ہی کی جائے۔ جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں بہتر ہے کہ بات نہ ہی کی جائے، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ ہم تھوڑی سی غیبت نہ کریں، تھوڑا سا مسالہ نہ لگائیں، تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ سب سے بہترین بات تو ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ ہاں، اس میں ایکسیپشن ایک یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ کوئی شخص، ایک شخص دوسرے کو ہمیں پتہ ہے کہ امییننٹ نقصان پہنچانے والا ہے، ڈینجر میں ہے، تو پھر اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں شخص سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ جب اس سے معاملہ کیا جائے یہ دھوکہ ہی کرتا ہے، تو پھر بتا دیا جائے گا بھائی اس شخص سے معاملہ کرنے میں احتیاط کرو۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يقتله۔
جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں، اصول مطلب رولز میں، پرنسپلز میں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں اپنی زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ تکفیر کا مطلب ہے کہ اس کو کافر ڈکلیئر کرنا، اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج اسلام یعنی اسلام کے دائرے سے باہر قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز جہاد ہے، جو اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری زمانے تک جاری رہے گا، جب تک کہ اس امت کا یعنی آخری وقت میں اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا، یعنی مسلمانوں کے حکمراں خاص ظالم ہو یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں اپنی زبان کو روکا جائے، یعنی چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ہم جو کورس کراتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوا وہ کورس، اس میں ہم ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اخلاق کا بہت اچھا ہے اور ہر ایک سے بہت اچھی طرح بات کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، تو حال میں کون بہتر ہے؟ آج اس ٹائم پہ کون بہتر ہے؟ تو یقیناً جو 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہے لیکن کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان آج جو ابھی اف یو آر کمپیئرنگ انسٹنٹلی یعنی ایٹ دس انسٹنٹ کہ کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے اور کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہوا، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ ہر کافر بلکہ سارے کافروں کو ملا کے ان سے بہتر ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا زانی، شرابی، کبابی، ایک دفعہ بھی جس نے نماز نہ پڑھی ہو، قتل کیا ہو، بڑے سے بڑے گناہ کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرق ہے اس بات میں کہ اللہ کی رحمت ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا اور دل میں اس کا یقین ہوا، یقین کس درجے کا؟ کامل درجے کا ضروری نہیں ہے، جس حد تک بھی ہو، کسی حد تک بھی ہو۔ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بھر بھر کے جہنم میں جائیں گے، مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے دل میں ذرا سا، یہ حدیث پڑھ چکے ہیں آپ، مختلف اس کے لیولز بتائے گئے کہ اگر ایک ذرے کے برابر بھی آخری ہے کہ ذرا سا ایک ذرہ بھی ایمان کا ہو، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دے دیا گیا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جہنم سے نکال لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اطمینان کر لیں گے کہ جہنم میں میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے 3 ہاتھ بھر کر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا ہوگا، جن کے اندر ایک ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ پر ایمان کے بغیر مر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے بغیر مر گیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا شخص جس کے دل میں اتنا ایمان ہو کہ ذرے سے بھی کم ہو لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہا ہو، ایسا اس درجے کا ایمان، اتنا کمزور ایمان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں پہچان سکیں گے، ان کو بھی اللہ اپنی قدرت سے نکالیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کا صرف اللہ کو معلوم ہوگا۔ لیکن ہوگا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جس سے یہ فرق ہوتا ہے کہ کس کو اللہ کی رحمت ملے گی اور کس کو رحمت نہیں ملے گی۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دل سے اس پر ایمان لے آیا اور اس حالت میں مر گیا، کلمے پہ مر گیا، وہ ضرور قیامت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ ہاں، آپ کسی کورٹ میں جائیں اور جاتے ہی منہ پہ تماچا دیں جج کے اور کہیں کہ میں اس کورٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں،
پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ پھر اس کورٹ میں آپ کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا؟ جو چاہے کتنا ہی بڑا جرم لے کے آئے لیکن کورٹ کو ریکگنائز جو کرے وہ اس شخص سے بدرجہ بہتر ہے جو کورٹ کو ریکگنائز ہی نہ کرے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر مر گیا وہ ایسے مرا کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں, وہ اللہ کو خدا مانتا ہی نہیں. جب وہ مانتا ہی نہیں تو اس کے اوپر کسی رحمت کا اظہار بھی نہیں کیا جائے گا, کوئی رحمت اس کو نہیں دی جائے گی, وہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارے دل میں ایمان ہے, جو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر مانگے اپنے والدین کی گود سے ملا ہے, اس کی بہت زیادہ قدر کرنی کی ضرورت ہے, بہت زیادہ قدر. ہاں ایک بات اور ہے, وہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, میرے شیخ حضرت ڈاکٹر مفتی صاحب وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر گناہ, جو بھی گناہ ہو, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, کوئی بھی گناہ ہو, اللہ کی نافرمانی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اٹریکٹ کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کو اٹریکٹ کرتا ہے. اللہ کی ناراضگی کو اٹریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کیا, اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ناراض ہوئے, اگر توبہ کر لی, دل سے استغفار کر لیا, اس کے اوپر ندامت, یا اللہ میں شرمندہ ہوں, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ میں شرمندہ ہوں, میں کیا کروں, مجھ سے پھر ہو جاتا ہے, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے, اتنا بھی کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 70 مرتبہ دن میں وہی گناہ 70 دفعہ کرے, وہی گناہ 70 دفعہ کرے, لیکن اللہ سے ہر دفعہ توبہ کر لے, وہ بھی اللہ کیا توبہ, اس کا نام مغفرت شدہ بندوں میں, معاف کیے ہوئے بندوں ہی میں لکھا جائے گا. تو جو کتنے ہی گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, اس سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا, سنی ہوئی حدیث, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ ویسے ہی رہتا ہے, وہ اسپاٹ ویسے ہی رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے, ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اس طرح کرتے 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 ہوتا یہ ہے کہ پورا دل وہ سیاہی میں لپٹ جاتا ہے, اس کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے سیاہی کا. جب وہ غلاف چڑھ جاتا ہے اس کے بعد اس دل میں اچھی بات داخل نہیں ہوتی. اس لیے ہر گناہ میں یہ صلاحیت موجود ہے, ہر گناہ میں, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہر گناہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محروم کر سکتا ہے, وہ ہمارے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کھینچ کے نکال سکتا ہے. اب اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, پریکٹیکل بات کیا ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچیں, لیکن کیا کریں, ہم تو نوجوان ہیں اور ہمارے اندر گناہ کرنے کا جذبہ تو زیادہ ہی ہے. پھر اندر سے بھی ہے, باہر سے بھی ہے, باہر بھی سارے موقع موجود ہیں اور انویٹیشن بھی بہت موجود ہیں, ماحول بھی ایسا ہے اور ہم رہ بھی ایسا رہیں, رائٹ. تو کیا ہوگا, گناہ تو ہوں گے, گناہ تو ہوں گے. اور یہ بھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام کیوں بنایا, ایسا نظام کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں, ہم گناہ کرتے ہی نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے پاک صاف بندے ہوتے کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام بتائے ہیں قرآن شریف میں اور حدیث میں, جو صفاتی نام ہیں, کتنے, 99, اس میں سے 98 رحمت والے ہیں, رحمت والے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتا رہا ہے, اس میں رحمت کے معنی چھپے ہوئے ہیں. ایک ہے صرف غصے والا, صرف ایک ہے غصے والا. تو جی عبدالقہار, عبدالجبار, عبدال تو بندے کا ہے نا, قہار, جبار بھی نہیں, قہار ہے. تو اس میں کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں, میں کتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں. تمہارے سمندر کے برابر گناہ ہوں گے, میں ان کو بھی معاف کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کا جذبہ رکھا کیوں گیا ہے, گناہ کیوں ہوتے ہیں, اس لیے تاکہ انسان پہچانے کہ ہمارے اللہ کتنے رحیم ہیں, ہمارے اللہ کتنا رحم کرنے والے ہیں, ہمارے اللہ کتنا کرم کرنے والے ہیں. ہم بڑے سے بڑا گناہ لے کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ایک نماز پڑھتے ہیں, اس سے دوسری نماز تک سارے گناہ ویسے ہی, چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. جب نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا تو یہ پڑھتے ہیں, یا کیا پڑھتے ہیں, آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں, نماز سلام پھرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں, درود شریف کے بعد,
ہاں کون سی ہے وہ پڑھ کے سنائیں. بعض دفعہ یہ بولتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ہاں الآخرۃ. ربنا ظلمنا انفسنا, کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں, کون سی پڑھتے ہیں ربی جعلنی اللہم انی ظلمت نفسی, جو بھی دعا پڑھتے ہیں. بہرحال وہ ساری دعائیں جتنی بھی سنت میں آئی ہیں, جو نماز کے طریقے میں آئی ہیں, ان سب میں کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے اپنے منہ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, اگر اس وقت کی نیت کر لے کہ یا اللہ میرے سارے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے, ایک نماز سے دوسری نماز تک سارے چھوٹے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں, یا اللہ میرے سارے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے, تو پھر کیا ہوتا ہے بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے, بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صاف کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. لیکن جو معافی مانگے نا اور اللہ کو مانے ہی نہ, وہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے, رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان سے مراد یہ ہے کہ ایسی رحمت برساتے جو ہر ایک کے اوپر, دنیا میں ایسی رحمت برساتے ہیں جو ہر ایک کے اوپر ہے, بلکہ کافروں پہ کچھ زیادہ ہی ہے. کیوں؟ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے پچھلی امتوں میں جتنی بھی گزری ہیں, ورسٹ جو آدمی تھا وہ فرعون تھا. بڑے خطرناک اس نے مظالم کرے, آپ اس کے بارے میں کبھی پڑھیں. وہ لوگوں کے پیروں میں اور ہاتھوں میں کیلیں گاڑ کر ان کو صحرا میں ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا. اب وہ کسی کو آگے سانپ ڈس رہا ہے, کسی کو بچھو ڈس رہا ہے, صحیح ہے, کوئی بھوک سے مر رہا ہے, کوئی پیاس سے مر رہا ہے, اس کو سزا دینے کا ایک طریقہ تھا. اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے بالکل کرپشن سے اور فساد سے زمین کو بھر دیا تھا, ایسا شخص تھا وہ. زندگی بھر فرعون کہتا رہا انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا ہائیسٹ لارڈ ہوں. کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا, اور حضرت موسیٰ ان کے ساتھ کیا ہوا, کبھی کسی کا مکہ لگ گیا تو اس کو مر گیا اور بھاگ رہے ہیں. زبان میں تو لکنت تھی, مکہ مار دیا کسی کو, اس کا انتقال ہو گیا, اب وہ گھبرا کے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا, فرعون اور اس کی آرمی پوری مسلسل یہ انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں ہیں, یہ ایمان والے جو اس دور کے ہیں. پھر کیا ہوا, بالآخر نکلو یہاں سے, فرعون کہہ رہا ہے نکلو یہاں سے, تمہیں رہنے نہیں دوں گا یہاں پہ. ان کا پرسوٹ کر رہا ہے اور وہ سمندر کے قریب پہنچ گئے تو فرعون بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ مروا دیا تم نے, پیچھے فوج آ رہی ہے, آگے سمندر ہے, جائیں تو جائیں کہاں. ایسی بات ہے نا. تو مسلمان مسلسل ٹربل میں رہے, اور وہ انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہوئے بھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, ہر ایک پہ رحمت برساتے ہیں. کافروں پہ زیادہ ہی برساتے ہیں, کافروں پہ خوب برساتے ہیں, دنیا میں سب دیتے ہیں ان کو. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر بھی نہیں پورا, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ہوتی ایک پر کے برابر کی قیمت ہوتی, اگر ہوتی تو کافروں کو ایک پانی بھی نہ ملتا پینے کے لیے. اگر کوئی قدر ہوتی اس دنیا کی, کوئی ویلیو ہوتی, تو کافروں کو پانی بھی نہیں ملتا پینے کے. ایسی ہے. تو رحمان الدنیا, دنیا میں سب کو مل رہا ہے, لیکن رحیم الآخرہ, رحیم کا مطلب ہوتا ہے جو ہر ایک پہ وائڈ اسپریڈ مرسی شو نہیں کرتا, لیکن جس پہ شو کرتا ہے اس پہ انٹینسلی شو کرتا ہے, انٹینسلی مرسیفل. ایسی رحمت شو کرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے, ایسی انٹینس رحمت. تو رحیم الآخرہ, وہ جو رحمت ہے, آخرت کی جو رحمت ہے, وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی کس کے اوپر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے, اگر ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زبانوں سے ہمارے دل میں بھی اتارے, اور ہمیں لا الہ الا اللہ پر مرنا نصیب فرمائے, اور اس کی فکر نصیب فرمائے. اس کی فکر کیا ہے کہ بھائی گناہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہمیں اللہ سے دور کر دیں گے. لیکن ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے گناہ ہوں گے, اس لیے ہم ہر دفعہ گناہ کر کے بس توبہ کر لیں, بس توبہ کریں. ہمارا یہ کام ہے. جب ہم سے گناہ ہو جائے, صدقے دل سے, سچے دل سے 2 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. اگر وضو کرنے کی ہمت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, تو وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. دیکھو عجیب بات ہے, میں اس دن آپ نے شاید سنا ہو کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, تو اس میں اپنی بھرپور صلاحیت لگاتے ہیں, رائٹ. اگر اپنے جسم سے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک ایگزرشن ہے. اگر پیسے سے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اسپینڈنگ ہے نا. کہیں جا کے گناہ کر رہے ہیں تو جانا ہے, اپنی باڈی استعمال ہو رہی ہے, اپنی کیپیسٹی استعمال ہو رہی ہے, اپنے پیسے استعمال ہو رہے ہیں, کچھ اپنا ٹائم تو استعمال ہوتا ہی ہے, رائٹ. سب کچھ ہو رہا ہے, ذہن استعمال ہو رہا ہے. اور توبہ کرنے میں کیا ہے, نہ پیسے لگتے ہیں, نہ ٹائم لگتا ہے, نہ کہیں جانا پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بس اللہ میں سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو اگر ہم وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے.
2 نفل پڑھنے میں بعض لوگوں کو 2 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، صدق کے دل سے اللہ کے سامنے بیٹھ کر رٹے رٹائے جملے ہی بول دیں کہ یا اللہ ہم سے پھر گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، یا اللہ میں بہت نالائق ہوں، یا اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، یا اللہ میں نے پھر غلطی کر دی، یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا آپ سے، میں کہیں آپ سے بھاگ نہیں سکتا، کہیں آپ سے منہ موڑ کے میں بھاگنا چاہوں میں بھاگ نہیں سکتا، بس میرا گناہ معاف فرما دیجیے. آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بہت امیدیں دلائی ہیں آپ سے. آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کرے توبہ کرے آپ معاف فرما دیتے ہیں. میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور اپنے تجربے میں بھی ہے کہ جو کوئی انسان ایسا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفتہ رفتہ وہ گناہ چھڑا ہی دیتے ہیں، وہ گناہ اس سے چھوٹ ہی جاتا ہے. بہرحال اپنے کلمے کی فکر کرنا، اپنے کلمے کی حفاظت کرنا، یہ ہے اس کا مطلب کہ اگر گناہ ہو جائے اور گناہ لازماً ہوں گے تو اس کے بعد فوراً انسان توبہ کر لے. تو بہرحال اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی بڑی برائی کر دے، جب تک کہ خود منہ سے یا اپنے کام سے کفر نہ کرے، جب تک وہ مسلمان ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاد، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی، جہاں پر اسلامی حکومت باقاعدہ امیر المؤمنین ہو، جو شریعت کے مطابق مسلمانوں کو کہے کہ بھئی فلاں غیر مسلم دشمن قوت مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کو روکنا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، تو اس کے لیے جہاد، اور یہ بھی بڑی زبردست اور اونچی عبادتوں میں سے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، کسی حکمران کے روکنے سے جہاد رکے گا نہیں. اور تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے. تقدیر آپ بتا دیجیے گا اگلی دفعہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ وقت میرے خیال کم ہے نا؟ کب تک ختم کرتے ہیں آپ؟ 35-40 منٹ. پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہمارا. تو شیروانی کا بٹن ہے نا منہ میں. 27 منٹ ہوئے. شیروانی کا بٹن والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک مولانا صاحب تھے، ان کو بولنے کا بہت شوق تھا، تو لوگ تنگ آ گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا کم بولا کریں، بیان بہت لمبا ہوتا ہے. تو ان کی بیگم نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ آپ ایک کینڈی رکھ لیا کریں منہ میں، جب تک کینڈی چلے جب تک بولا کریں، 10-15 منٹ کینڈی ختم ہوتی چپ ہو جایا کریں. تو وہ بڑا ان کو کام آیا. لیکن پھر اتفاق سے ایک دن وہ شیروانی ہوتی ہے نا آج کل، پتہ ہے آپ کو، اس کا بٹن منہ میں رکھ کے چلے گئے. تو بہرحال ہمارے منہ میں بھی شیروانی کا بٹن ہے، اس لیے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. بہرحال بس مختصر یہ 27 منٹ ٹھیک ہے، 5 منٹ بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تقدیر کا مطلب جو تیسری بات ہے وہ آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ سمجھا دیں گے. یہ میرے بڑے اچھے ماشاءاللہ شاگرد بھی ہیں اور بہت قریبی بھی ہیں میرے. ماشاءاللہ میڈیسن میں ہم لوگ بہت قریب ہوتے تھے وسکانسن میں. یہ مجالس یہ تو ماشاءاللہ اٹینڈ کرتے رہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہم اس سوسائٹی میں خاص طور پہ، اور اب تو دنیا میں ہر جگہ، بات یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا دھوکے کا گھر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ میں ہوں احسن الخالقین، سب سے اچھا بنانے والا. اب آپ سوچیں سب سے اچھا بنانے والا جب وہ کہہ کے بنائے کہ میں دھوکے کا گھر بنا رہا ہوں تو کیسا بنایا ہوگا اس نے؟ سب سے اچھا بنانے والا ہوں، کوئی چیلنج کر کے دکھائے، اور میں بنا رہا ہوں یہ دھوکے کا گھر، تو اب کوئی اس کے دھوکے سے بچ کے دکھائے. رائٹ، یہ چیلنج ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی جگہ بنائی ہے کہ یہاں پہ انسان گم ہو جاتا ہے. ہم نے بڑے بڑوں کو گم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم خود بھی گم ہو گئے تھے. ہم خود بھی آئے تھے یہاں پہ 15 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 12 سال. ہم خود بھی گم ہو گئے تھے. ہم نے بھی یہاں سے ہائی اسکول کیا، سب کچھ کیا، اور ہمیں بھی یہاں کی ماحول کی چیزیں دیکھیں. اور ایک ایسا انوائرمنٹ، اس کو امریکہ، یہاں امریکہ تو کہتے ہیں میلٹنگ پاٹ ہے. میلٹنگ پاٹ سنا ہوگا آپ لوگوں نے شاید. میلٹنگ پاٹ ایسا ہے کہ اس میں جو ڈالو میلٹ ہو کے وہ یہاں کے سانچے میں ڈھل جائے گا. اور مسلمان کو جو ہے وہ کبھی بھی میلٹ نہیں ہونا ہوتا، کیونکہ مسلمان لا الہ الا اللہ پہ جیتا ہے. اس مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس ریالٹی کو بھول جانا بہت آسان ہے. یہاں پہ ڈوب جانا، بھول جانا بہت آسان ہے. تو خصوصاً اس ماحول میں، اور کہیں بھی انسان ہو، یہ نہیں کہ انڈیا میں ہے پاکستان میں تو وہ فرشتہ بن کے رہے گا، کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ وہ ممالک جہاں سے ہم آئے ہیں وہ کیا ہے، یہاں سے 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے بس. اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ آگے بڑھنے کی رفتار یہاں کے آگے بڑھنے کی رفتار سے زیادہ ہے. تو یہ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، دنیا بنائی ہی ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور انسان کو بھلا دیتی ہے. اپنی ریالٹی انسان بھول جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان دینی ماحول میں اللہ والوں سے جڑے، آ کے ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں،
آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنا ممکن ہو سکے ان کے پاس آ کے بیٹھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے انسان جس میں چل رہا ہوتا ہے نا، جس چیز میں، اس سے نکالا جاتا ہے. اس کو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں ہوں کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کس لیے ہوں، اور میں کہاں جا رہا ہوں. اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. آپ نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئیں، نہ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے ہیں. انفیکٹ انسان اپنی اسٹرگل کو، جس اسٹرگل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. کوئی کہے کہ میں اسمارٹ ہوں اور میں محنت کروں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ یہ شخص بیوقوف ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے تایا تھے، اور ہماری فیملی بہت زیادہ بزنس فیملی ہے ہماری، زیادہ تر کراچی میں بڑے بڑے بزنس ہیں، اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی. کروڑوں کے بزنس ہیں، اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی. سائن کرنا ہوتا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھو، کہاں سائن کروں. اور بزنس آپ ان کے دیکھیں ماشاء اللہ کنٹریز میں پھیلے ہوئے بزنس ہیں. اللہ میاں دیتے ہیں. ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم اسمارٹ ہیں، ہم ہارڈ ورک کریں گے، ضرور کریں، بالکل کریں، لیکن جو اسٹرگل آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ جس حالت میں ہیں، انسان سمجھتا ہے آئی ایم ان کنٹرول. یو آر ناٹ ان کنٹرول. آپ کچھ کر لیں، الٹے لٹک جائے، بعض اوقات جو کام نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کچھ کرے بغیر اللہ میں ایسا انعام فرما دیتے ہیں کہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. کس جگہ مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہوں قیامت میں، تو ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ نہ تمہارا یہاں پہ آنا تمہارے کنٹرول میں، نہ تمہارا یہاں پہ رہنا، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تمہارے کنٹرول میں، نہ تمہارا فیوچر تمہارے کنٹرول میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دھوکے کا گھر کیسا ہے کہ ہر چیز بھول جاتا ہے. ویری بلنٹ اینڈ ویری کروڈ ریئلٹی. کوئی اس پہ آپ کو راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. کوئی nobody says کہ I chose my parents, right? Nobody says that I could choose not to die, right? لیکن سب بھول کے مگن، دنیا میں مگن. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والوں کی باتیں سننا، ریمائنڈرز لینا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ کہ یہاں پہ چھوٹا سا سرکل بنایا ہوا ہے. ماشاء اللہ فہیم میرے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی اسٹوڈنٹس تو میرے اور بھی ہیں، لیکن ان جیسا کوئی نہیں ہے ماشاء اللہ. اور بس یہ آپ کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رائٹ. یہ جب میڈیسن سے آ رہے تھے تو میں بھی رو رہا تھا، یہ بھی رو رہے تھے اور یہ ابھی بھی روتے ہیں. بہرحال یہ اللہ میاں کی مشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا نصیب تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے اور سننا ہے کچھ نہ کچھ. بہت بڑی نعمت ہے، اس کو قدر کے ساتھ آتے رہیں. باقی یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے پورا جس میں آپ حضرات نے شاید ان بزرگوں کے نام سنے، اور حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری انہی پاک ارواح کا سلسلہ ہے جس میں الحمدللہ یہ ناچیز بھی شامل ہے. اور فہیم بھی ماشاءاللہ مجاز ہے اس سلسلے کے، اس قابل ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر چلا سکیں آگے. تو یہ بیعت کا سلسلہ، جس طرح جہاد کا سلسلہ ہے وہ بھی قیامت تک جاری رہتا ہے، اس طرح بیعت کا سلسلہ بھی وہ قیامت تک جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ قیامت تک جاری رہیں گے. دوسرے لوگ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کریں گے. تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ جاری رہیں انشاءاللہ، اور بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. تو بہرحال بہت قبولیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہاں پہ آپ لوگوں کے دل کو جوڑے رکھے، اور یہاں سے خوب جو ہے وہ دین کا کام ہو، فیض پھیلے انشاءاللہ بڑوں کا. کیا کریں دعا میں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنا، یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کہا، جو سنا، یا اللہ جو پڑھا، یا اللہ جو وقت یہاں گزارا اس کو قبول فرما لیجیے. اس کی بہترین اثرات ہمارے دلوں پہ یا اللہ پیدا فرما دیجیے. ہماری زندگیوں میں نیک انقلاب پیدا فرما دیجیے. ہمارے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں یا اللہ، کچھ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہے، جو دل میں ہے، جو سینے میں ہے، دل کے باہر ہے. یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں. یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے بنانے والے ہیں. یا اللہ آپ ہی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. یا اللہ ایک ایک لقمہ جو ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں یا اللہ براہ راست آپ ہی کی طرف سے. یا اللہ اگر آپ روک دیں تو کوئی نہیں یا اللہ جو ہم کو دے. یا اللہ اسی طرح یا اللہ اگر آپ یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں مبتلا کر دیں
کہ ہم یا اللہ اس کو اٹھا کے کھا نہ سکیں، یا اللہ تو کوئی ایسا نہیں جو ہمیں کھلا سکے، یا اللہ اگر آپ ہمیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ یا اللہ جو ہم کھائیں اس کو ہضم نہ کر سکیں، تو یا اللہ کوئی نہیں ہے جو یا اللہ اس کو یا اللہ واپس درست کر سکے۔ یا اللہ ہم ہر چیز میں، ہر سانس میں، یا اللہ ہر دیکھنے میں، ہر دل کی دھڑکن میں، ہر کام کے کرنے میں یا اللہ آپ کے کلیتاً محتاج ہے، یا اللہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اس کا یا اللہ استحضار، اس کی ریئلائزیشن عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں نیک انقلاب پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ ہی کا کھاتے ہیں اور یا اللہ پھر آپ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم بہت ناشکر ہیں، یا اللہ ذلیل ہیں، نالائق ہیں۔ یا اللہ محض فضل و کرم سے ہم نالائقوں پر یا اللہ رحم کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ یا اللہ ہماری جانب رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ہماری جانب رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ یا اللہ ہم بے حیثیت ہیں یا اللہ، لیکن آپ ہمیں اپنا دوست بنا کے یا اللہ ہماری حیثیت بڑھا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنا بنا کے اللہ ہماری حیثیت بڑھا دیجیے۔ یا اللہ ہم غلاموں کے سر پہ یا اللہ اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں یا اللہ قیمتی بنا لیجیے۔ یا اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ جب بھی گناہ ہو جائے یا اللہ دوڑ کے لپک کر یا اللہ توبہ کر کے اللہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یا اللہ پھر سے آپ کا یا اللہ محبوب بندہ بن جانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ محض فضل و کرم سے ایک لمحہ بھی یا اللہ بے وفائی کا نہ دیجیے۔ یا اللہ ایک لمحہ بھی بے وفائی کا نہ دیجیے، اپنے ایک لمحہ بھی یا اللہ اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے۔ یا اللہ چاہے ہم کتنی بڑی نالائقی کریں یا اللہ، یا اللہ آپ تو رحیم ہیں یا اللہ، یا اللہ آپ تو غفور ہیں یا اللہ، غفار ہیں یا اللہ۔ یا اللہ پیار سے یا اللہ پھر اپنی جانب کھینچ لیجیے، یا اللہ پھر اپنا بندہ بنا لیجیے، یا اللہ پھر اپنے سامنے بٹھا لیجیے۔ یا اللہ اس عزت سے، اس شرف سے، یا اللہ اس بلند مرتبے سے ہم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بڑی نعمت آپ نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، بغیر مانگے عنایت فرمائیے، اس کی قدر کرنے والا بنائیے، اس کی حفاظت کرنے والا بنائیے۔ جو بھی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں یا اللہ ہمارے حالات پورے کے پورے آپ کے سامنے ہیں۔ یا اللہ یہاں ہم یا اللہ گناہوں کے جو دعوے ہیں، تقاضے ہیں یا اللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یا اللہ جو ہمارے اندر سے یا اللہ گناہوں کے تقاضے ہیں یا اللہ گناہ کے یا اللہ جو جذبات ہیں یا اللہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یا اللہ ہم ان کو پر قابو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر قابو یا اللہ ہر طاقت یا اللہ آپ ہی کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکیاں کرنے کی طاقت بھی آپ ہی دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی آپ ہی کی طرف سے۔ یا اللہ ہم ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ محض فضل و کرم سے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، یا اللہ نیکیاں کرا دیجیے، یا اللہ ان کو ہماری جانب سے قبول فرما لیجیے۔ اور جب گناہ ہو جائے یا اللہ توبہ کر کے یا اللہ پھر سے یا اللہ آپ کا یا اللہ مقبول پسندیدہ یا اللہ قریبی بندہ بننے والا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے بڑوں کو یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اللہ شرمندگی نہ بنائیے۔ یا اللہ یا اللہ یہاں مجلس ہوتی ہے یا اللہ ہر دوسرے ہفتے جو لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتے ہیں، اس میں بہترین خیر و برکت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کو یا اللہ دین کی اور یا اللہ دنیا کی یا اللہ زبردست خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے یا اللہ دنیا میں آخرت میں اللہ سرمایہ بنا دیجیے، اس کو اپنی نظروں میں قبول فرما لیجیے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ جو جاب کر رہے ہیں یا اللہ کسی کے مسائل ہیں یا اللہ سب کی اللہ دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ سب کے لیے تعلیم آسان فرمائیے، دنیا کی بھی خوب ترقی دیجیے، یا اللہ دنیا میں بھی خوب اچھا رکھیے، یا اللہ ہر ایک سے بہتر رکھیے، اور یا اللہ دین پر جمنے والا بنائیے۔ جن کے اگر ویزے کے مسائل ہیں یا اللہ سٹیزنشپ کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ سب کے مسائل حل فرمائیے۔ جس کی جاب کے مسائل ہیں اللہ وہ بھی حل فرمائیے بہترین طریقے سے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ آرام سے پیار سے اللہ ہم سے اللہ دین کا کام لیتے رہیے عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔